بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان اللہ واحد احد صمد فرید وحید واشہد ان الجنة حق واشہد ان النار حق وأشهد أن يوم القيامة حق والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ فضل و احسان کے طفیل ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے سورہ ملک کے بیان سے فراغت نصیب فرمائی، اور جو ضروری موٹی موٹی باتیں تھیں آپ حضرات کے میں نے گوش گزار کر دیں۔ پچھلے درس کے اندر آخر میں یعنی سورہ ملک کی آخری آیت میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میٹھا پانی، جاری پانی، بہتا پانی، نتھرا پانی اگر دور کر دے تو بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو میٹھا پانی، نتھرا پانی تمہارے پاس لے کر آئے؟ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھے تو فوراً یہ کہہ دے کہ بلا هو اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی میٹھا پانی، نتھرا پانی، بہتا پانی عطا فرما سکتا ہے، اور وہی عطا فرما رہا ہے۔ آگے بیٹھوا کر یہ چیز بتانے کی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی یہ میٹھا پانی، نتھرا پانی عطا فرماتا ہے، وہی فرما سکتا ہے۔ وہ اللہ نہ کرے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ بندوں کی مغفرت ان کے گناہوں کے باوجود کرتا رہتا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ تعالی بندوں کے گناہوں اور کرتوتوں، کالے کرتوتوں کے باوجود ان کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی خطا تو کفر اور شرک ہے۔ مشرکین کو بھی کھلا رہا ہے اور کفار، فجار، فساق کو بھی کھلا رہے۔ لیکن جب آدمی کی بدبختی آدمی کے اوپر غالب ہوتی ہے تو طرح طرح کی بے وقوفی کی باتیں وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ میری بات چلنے والی نہیں، بات چلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بیکار ہے پھر تکبر والے جملے بولنا، اور بیکار ہے بڑائی کے جملے بولنا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے حق میں کوئی بڑائی کا جملہ بولتا ہے وہ بھی پسند نہیں، تو اپنے مقابلے میں اس کی بڑائی کیا پسند ہوگی؟ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا رکھے، کسی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی رحمت اگر اس کے اوپر ہے تو وہ سب کچھ ہے۔ تیرے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو تیرے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق، یا جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے ان کا تعلق کیسا ہے؟ چنانچہ یہ بدبختی انسان کے اوپر جب سوار ہوتی ہے تو وہ مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے لگتا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی
اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے پاس میٹھا پانی کون لے کر آئے گا، تو ایک بدبخت آدمی ایسا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکال دیا کہ ہم کدالوں سے پہاڑوں کو اور زمینوں کو کھود کر میٹھا پانی نکال کر لے آئیں گے۔ توبہ توبہ، اللہ سے مقابلہ کیا، ہم کدالوں کے ذریعے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو کھود کر پانی نکال لیں گے، لیکن یہ اتنا پاگل آدمی تھا کہ یہ بات سجھائی نہ دی کہ اللہ تعالیٰ تو خود یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر پانی بہت نیچا کر دیں تو کون سا مائی کا لال ہے جو پانی پیش کر سکے، کدالوں کے ذریعے نکال لیں گے۔ ارے ہمیں کیا ضرورت پڑی جب بغیر کدال چلائے ہوئے اللہ رحمان و رحیم ہمیں پانی عطا کر رہا ہے؟ بے وقوفی کی باتیں، ہمارا کوئی حق نہیں اللہ پر، ہماری کوئی دھاندلی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ ہم کہیں کچھ مانگ سکیں، لیکن اللہ نے یہ اپنی شان کریمی دکھائی ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو اپنی بارگاہ کے اندر مانگنے کا موقع عنایت فرما رکھا ہے، دعا کے ذریعے، کچھ کہہ کر، ہاتھ پھیلا کر، سجدے میں پڑھ کر۔ تو جب یہ بات آئی، جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، سورہ ملک کی آخری آیت سننے کے بعد کہ میں نکال لوں گا کدالوں سے اور پھاوڑوں سے اور زمین کو کھود کر، تو اسی وقت اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور آخرکار اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے گیا۔ تو کیا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے؟ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اور کیا تکبر کے جملے بولنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، بیکار کی بات ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کسی غریب کے بارے میں، ارے کون ہوتا ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ نہیں، اللہ کی شان بڑی ہے، وہ تیری امیری ختم کر کے اس غریب کو مالدار بنا دے گا اور تجھے اس کے سامنے منگتا بنا دے گا۔ ہوشیار رہو، اللہ تبارک و تعالی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا کام ہے اوبے، یعنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، باقی تمام اپنی زندگی کی تمام ضروریات پروردگار عالم کی جانب سے تیری پوری ہوتی رہیں گی، بنا تجھے شدید عمل کیے ہوئے اور بنا تجھے کسی مجاہدے کے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے تیرا کام کروائے گا۔ چنانچہ ساری زندگی بیکار رہا، برباد رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے عالم میں دنیا سے گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب سورہ 3 آدمی پڑھے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو کہنا چاہیے بلا۔ کیا کہنا چاہیے؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں۔ اور یہ کہنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالی نے قرآن میں سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے جواب میں علماء سے پوچھ کر تلاوت کرتے وقت ان کلمات کو سیکھے نہیں تو بلا کہہ دے۔ بلا کے معنی کیوں نہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اچھا ایسے ہی الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو کہنا چاہیے بلا۔ کیا؟ زور سے نہیں، دل میں کہہ دو یا زبان سے آہستہ کہہ دو، نماز میں بلا مت کہہ دینا، کیونکہ نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہاں بلا اس آیت کے بعد نہیں ہے، یا آپ کا اپنا کلام ہو جائے گا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں، دل میں جواب دے دیجئے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم نے اب سورہ ملک کے اختتام کے بعد نئی سورت رکھی ہے، سورہ نون۔ کیا؟ سورہ نون۔ اور عجیب و غریب بات،
کہ سورہ ملک کے اندر رب ذوالجلال نے، رب کائنات نے، رب غفور نے، رب احد نے، رب واحد نے، رب صمد نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے، اور جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر لوگوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اپنے بارے میں کھلی وضاحت فرما دی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہاں فل مضمون اپنے بارے میں رکھا، اور یہاں سورہ نون کے اندر فل مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا، وہاں اپنی ذات رکھی اور یہاں اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رکھی۔ اصل میں بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پاگل اور مجنون کہتے تھے، پاگل اور مجنون کہتے تھے، اور پاگل اور مجنون کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، استخفاف کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا ہے رب کائنات نے کہ تم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، بے وقوف ہو، یہ مجنون نہیں، پاگل نہیں۔ آپ کو قرآن کی آیت یاد ہوگی، جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اس کی تردید فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، تم پاگل ہو جو زبان سے ایسی مغلظات بک رہے ہو۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اذا الشمس کورت والی صورت میں، اذا الشمس کورت والی صورت میں آپ کے یہ ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے، کیونکہ پاگل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوش میں نہ ہو، اپنے نالیوں میں لوٹتا پھرے، کپڑے اتار دے، ننگا ہو جائے، بیرہنہ ہو جائے، بیکی بیکی پاگل پنے کی بات کرے۔ یہاں تو ایک بات بھی اس شخصیت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے، یہ تو بڑی ہوش کی باتیں کرتے ہیں، بہت عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ خامخواہ پھر ہم یہ کہیں گے نتیجہ نکالتے ہوئے کہ کہنے والا خود مجنون اور پاگل ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ مجنون اور پاگل نہیں ہے۔ اس الزام کو اور اس بدتمیزی کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ پوری نون والقلم کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا۔ یہ 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجنون کہنے کا جواب دیا، اور سب سے پہلے یہاں پر سورت کے آغاز میں، سورت کی بگننگ میں نون رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ نون۔ یہ الفابیٹس جو ہیں اردو کی، یہ تو آپ کو یاد ہوں گی۔ عربی کی الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صا ضا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون۔ آ گیا نون؟ یہ رکھا، اور یہ لفظ نون رکھ کر اشارہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ نور کا عمل ہے، اور نور کے شروع کے اندر بھی نون لگ رہا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے؟ نون۔ جو عمل کرتے ہیں وہ نورانی ہیں، جو زبان سے کلمات ارشاد فرماتے ہیں وہ نورانی ہیں، اور ان کی رفتار نورانی، گفتار نورانی، کردار نورانی، چلنا پھرنا نورانی، سونا نورانی۔ اس لیے اس سورت کے آغاز میں کیا رکھا؟ نون۔ کیا اس نور کو پاگل کہہ رہے ہو؟
اس نور کو جس کا عملی رفتار گفتار اور کردار اتنا بڑھیا نورانی کہ لوگ دیکھ دیکھ کر جناب آپ کی صورت پر داد دیتے ہیں، تو جب ظاہر اتنا بڑھیا ہے تو اندر کا باطن کتنا نورانی ہوگا۔ ہر ایک کے اوپر قرآن اترا، کوئی بتاؤ کس کے اوپر اترا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یاد رکھو کبھی پاگل کے منہ لگا نہیں جاتا، پاگل کو قرآن نہیں سکھایا جاتا، پاگل کو حدیث شریف نہیں پڑھائی جاتی۔ کوئی بھی آدمی اپنے اسکول میں کالج میں پاگل کا ایڈمیشن نہیں کرتا، پاگل ہے، وہ بیڑی مانگتا ہے تو بیڑی دے دیتے ہیں، وہ کھانا مانگتا ہے کھانا دے دیتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو جنون کا بدنما داغ یہ لگا رہے ہیں اس کو دھو رہا ہے، حمایتی بن کر آ گیا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر ساری حمایت کی باتیں اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کی۔ شروع میں نون لگ دیا اور فرما دیا کہ یہ اس نون کا اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو جواب دو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک حرف نون کا جواب دو۔ یہ تو بہت بڑا قرآن پیش کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے پاس نون کا کیا جواب ہوتا؟ الف کا بھی نہیں، با کا بھی نہیں، تا کا بھی نہیں، الف لام میم کا بھی نہیں، الف لام را کا بھی نہیں، کاف ہا یا عین صاد کا بھی نہیں، حامیم عین سین قاف کا بھی نہیں۔ ارے بھائی 4-5 کا کیا جواب دے سکتے ہیں جب ایک حرف کا جواب نہ دے سکے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسا کلام کرتے ہیں کہ ان کے کلمات کی وضاحت کرنے والا اگر وضاحت کرنے پر آ جائے تو زندگی فنا ہو جائے گی، پر اللہ تعالی کے کلمات کی خوبی ختم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن میں کہا گیا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلمات جامعہ دے کر بھیجا گیا کہ اللہ کا قرآن تو بہت اونچا، پر میرے کلمات کی بھی اگر کوئی تشریح کرنے پر آ جائے تو عمر بیت جائے پر کلمات کے معنی ختم نہیں ہوں گے۔ اور سچی بات، امام بخاری نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، امام مسلم نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، امام ابو داؤد نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، امام ترمذی نے پوری زندگی کھپا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے میں، بیان کرنے میں، پڑھنے اور پڑھانے میں، لیکن حق ادا نہ ہوا۔ لیکن ادھر امام نسائی نے پوری زندگی کھپا دی، موطا امام مالک کے اندر اپنی زندگی کھپا دی، امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، امام ابو حنیفہ نے پوری زندگی کھپا دی، امام شافعی نے، اور پوری زندگی کھپا دی امام احمد بن حنبل نے۔ پر سرکار کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ جب سرکار کی بات ختم نہیں ہوئی تو اللہ پاک کی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ چنانچہ محدثین کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد ہے، ادھر توجہ، ادھر جوتیاں صحیح کر رہے ہیں، جوتیاں گاٹ رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں جوتیاں گاٹ گاٹ کر، اور ادھر حدیث شریف بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور کوئی کتاب تھوڑی تھی اس زمانے کے اندر، زبانی سینہ بسینہ علم چلتا تھا، اور شاگردوں کے ذریعے دنیا جہان کے اندر وہ علم پہنچتا تھا۔ پیشہ اختیار کرنا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ ارے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دکان کھولنا، کوئی پیشہ اختیار کرنا، کوئی کاروبار کرنا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، نمبر 2 کا مال استعمال مت کرو۔ اس لیے تو جوئے کو حرام کر دیا،
اور اسی لیے جناب قمار کو حرام کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ توجہ، باقی انبیاء کا بھی یہی حال۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا بخاری شریف کے اندر کہ ما بعث اللہ نبیا الا ورع الغنم، اللہ تعالی نے جس نبی کو بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں، اس نے۔ ہمارے آپ کے نزدیک یہ پیشہ کتنا برا ہے نہیں ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ بہت ہی کوئی کمزور آدمی ہو وہ جناب بکریاں لے جاتا ہے جنگل کے اندر، چراتا ہے، پھر اس کا پیسہ لیتا ہے بکری کے مالک سے۔ فرمایا جو نبی بھی آیا ہے دنیا کے اندر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ تو صحابہ کرام کب خاموش رہنے والے تھے؟ فرمایا، پوچھا، سوال کیا کہ وانتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی تو نبی اور رسول ہیں، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ یہ سوال کر لیا کس نے؟ صحابہ نے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو سوال کرنے والے کو سوال ضرور کرنا چاہیے، یہ نہیں اٹپٹی بات۔ سوال کو اپنے اندر حاضر کر کے اس کا جواب ضرور لینا چاہیے، ورنہ پھر علمی لیاقت کیا بڑھے گی، علمی استعداد کیا بڑھے گی، نالج کیا بڑھے گی؟ آپ تو خاموش ہیں، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم سن کے ایسے خاموش ہیں، تو فائدہ کیا؟ کوئی فارمیلٹی تھوڑا ادا کرنی ہے، کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ جیسے صحابہ نے سوال کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ جواب ارشاد فرمایا، کنت ارعى الغنم لأہل مکہ علی قراریط، کنت ارعى الغنم لأہل مکہ علی قراریط، کہ ہاں میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند ٹکوں اور چند سکوں کے بدلے میں چراتا تھا، کیونکہ آپ بھی تو نبی ہیں۔ چند ٹکے ملتے تھے صبح سے شام تک، کہاں؟ مکہ مکرمہ والی زندگی میں چراتا تھا۔ تو ایک بات آج کے درس میں نہیں معلوم ہوئی کہ ہر نبی جو دنیا کے اندر ہے اس نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں؟ شیر نہیں، چیتا نہیں، گائے بیل بھینس نہیں، بکریاں چرانے کا کام اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے لیا، اس وجہ سے کہ بکری کے اندر تواضع ہوتی ہے، بکری کے اندر مسکنت ہوتی ہے، بکری کے اندر چھوٹا بننے کا مادہ رہتا ہے۔ اس لیے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا درست نہیں۔ جہاں اونٹ بنتے ہیں نا بہت سے، جیسے گھوڑے بنتے تو اس کو استبل بولتے ہیں۔ اونٹ اگر 50 اونٹ 10 اونٹ وہاں پر بندھے ہوئے ہیں اور کوئی پاک جگہ وہاں پر موجود ہے تو وہاں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا، کیونکہ اونٹ کینہ پرور بہت ہوتا ہے، کیا مالک تک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے میں غصہ آ گیا کسی اونٹ کو اور اس نے آپ کی یا اس انسان کی کمر پر پیر رکھ دیا تو گئی گاڑی؟ فرمایا نہیں۔ دیکھو ہمارا رب کتنا کریم ہے اور ہمارا پیغمبر کتنا کریم، ہمارا دین کتنا کریم کہ اس نے یہ تک سکھا دیا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھنا۔ غصہ آ جاتا ہے اونٹ کو، اور اس کے تو بھائی اتنا بوجھ ہے اس کے اندر کہ اگر ایک پیر بھی رکھ دے اور دبا دے تو آدمی کا تو کچومر نکلے گا۔ اور فرمایا بکریوں کے باڑے میں پاک جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بکری ایسا نہیں کرتی، اس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، مسکنت ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، وہ اس طرح دوسرے حیوانات کے مقابلے میں حملہ نہیں کرتی۔ وہ تو پالتو جانور ہے۔ کون؟ دیکھیے آپ نے ایک بات آزمائی ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں بکری پل رہی ہے، اگر پالو تو سنت سمجھ کے پالو، اور اب کے تو میاں اس میں جو ڈینگو بخار چلا، 5-5 ہزار روپے کلو لوگوں نے بکری کا دودھ خریدا، اور کچھ لوگوں نے کیا میں بھجوا دیو ہمارے گھر پہ۔ ابے نوکر ہیں ہم تمہارے؟
کتنا مہنگا بکا. اللہ نے اپنے رسول کے جانور کی ایسے قدردانی کروائی، ایسے کروائی کہ جھک مار کے جس جانور کو پیغمبر نے پسند کیا ہے اسے تمہیں بھی کرنا پڑے گا، اس کے دودھ کو استعمال کرنا پڑے گا. کیوں صاحب کروایا کہ نہیں؟ یہی حقیقت ہے کہ نہیں؟ عشق کی نگاہ سے دیکھو تو کتنا بڑا کہ جس جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا یا سوار ہو گئے یا جسم کے کسی حصے سے پکڑ لیا، وہ جانور تمام جانوروں میں سب سے افضل ہو گیا کہ سرکار کا نورانی ہاتھ لگ گیا. وہ گدھا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے دنیا کے تمام گدھوں سے افضل ہے. یہ یاد رکھیے گا آپ. اس نے تو قصوہ اونٹنی کا مرتبہ کتنا اونچا کہ حجۃ الوداع میں جب خطبہ دیا ہے عرفات کے میدان میں اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر، تو وہ اونٹنی بھی مست تھی. 1,44,000 کا مجمع تھا لوگوں کا، اور اس اونٹنی کی پشت کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. کون سا خطبہ؟ حجۃ الوداع کا خطبہ. ایک ہی حج کیا میرے سرکار نے، ایک ہی حج، وہی اول وہی آخر، ایک ہی حج کیا. 4 عمرے کیے اپنی پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ عرفات کے میدان میں جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آپ نے خطبہ دیا. نہیں، بالکل غلط. اونٹنی قصوہ پر، قصوہ قاف صاد واو الف حمزہ، قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا، اور 1,44,000 کے مجمع میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر کا وجود نہیں تھا، لیکن سرکار کی آواز کا یہ معجزہ کہ ہر ایک آدمی کو 1,44,000 میں سے ہر ایک آدمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار بالکل میرے قریب ہیں. بالکل سیم آواز آ رہی تھی. کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت بڑی بات ہے. اس کو لوگ بولتے ہیں جبل رحمت. جبل رحمت، جبل کے معنی پہاڑ. اور یہ بھی غلط ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں اترے تھے. یہ عوام کی بھاونائیں ہیں، عوام کی باتیں ہیں جن کی تردید کرنا یا تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے. اب مت کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں اترے تھے جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے. شری لنکا میں ایک مقام ہے، مقام سرندیپ. مقام پہلے ہندوستان میں تھا، وہ جیسے پاکستان ہندوستان میں تھا. جب اترے ہیں تو وہ مقام سرندیپ انڈیا کے اندر تھا. تو پہلا شخص جو جنت سے اتارا گیا کون تھا؟ انڈین. کون تھا؟ ہاں، انڈین، ہندوستانی، بھارتی. اور حضرت حوا کو الگ جدے کے اندر اتارا گیا، اس لیے تو اس کو جدہ بولتے ہیں جو سعودیہ میں ہے. جدہ کے معنی دادی اور نانی. دادی اور، اچھا بتاؤ آپ کی دادی کون ہے؟ کون ہے بتاؤ آپ کی دادی؟ حضرت حوا. اپنی دادی کو سوچ رہے ہیں وہ. ارے بھائی بات چل رہی ایسی شخصیت عظما کی کہ جو سب کی دادی ہے، سب کی ماں ہے. الگ الگ اتارا گیا. یہ تو میں نے ضمناً بات بیان کی کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ جبل رحمت پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو. غلط. مقام سرندیپ آج بھی وہ اسی نام سے ہے شری لنکا کے اندر. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ لوگ پاگل کہتے تھے، اللہ نے نون رکھ کر اشارہ کر دیا کہ یہ پاگل نہیں، مجنون نہیں، مجنون نہیں، یہ تو
نوری شخصیت والا پیغمبر ہے. اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے نور. لہذا اگر کوئی آدمی اپنے لڑکے، اپنے بچے، اپنے پوتے، اپنے نواسے کا نام عبد النور رکھنا چاہے رکھے، انشاءاللہ اس کی زندگی نورانی گزرے گی، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نور اور سرکار عبد النور، نور کے بندے. اور پھر عبد النور ہونے کے ساتھ یہ اثر ہوا کہ ساری باڈی کے اندر نور پھیل گیا. ساری باڈی کے اندر جی آپ کے بول و براز میں توجہ، آپ کے بول و براز میں یعنی پیشاب وغیرہ کے اندر بدبو نہیں ہوتی تھی. بدبو ہے حیرت انگیز شخصیت. اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کر رہا ہے اس سورہ نون کے اندر. آپ اگر استنجا فرماتے تھے تو زمین پھٹ جاتی تھی اور اس کو نگل لیتی تھی. زمین نگل لیتی تھی. ہاں زمین اس کو ضائع کیسے کرتی؟ ارے بھائی سرکار کے جسم گرامی کے اندر سے ایک چیز خارج ہو رہی ہے تو زمین تو اپنا سینہ پھاڑ کر اس کو جذب کر لیتی تھی. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا آپ کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کا پیشاب بھی پاک تھا اور دوسری چیزیں بھی پاک تھیں. اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا تھا. یہ تو جسم انسانی کی ضرورت ہے کہ جو زیادہ پانی پی لیا گردوں کے ذریعے گردوں نے وہ جناب پیشاب بنایا اور خارج ہو گیا. یہ تو ایک انسانی باڈی کی ضرورت ہے. چنانچہ نون والقلم وما یسطرون کون سے حرف سے شروع کیا اس سورت کو؟ ہاں سمجھنے کی بات ہے نا. ایسے کیسے انشن محنت کریں. نون سے شروع کیا اور نون کا تعلق کیسے ہوا؟ نور سے. اور نور کس کا نام ہے؟ اللہ کا. اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور رکھا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور قرآن کریم میں جو سراجم منیرہ بولا گیا، روشن چراغ، اس سے مراد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ خود نور ہیں اور اندھیرے والے کو، ظلمت والے کو نورانی بنا دیتے ہیں. نورانی شرط یہ کہ حضور سے جڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ یہ حرف نون جو ہے نا، یہ سورہ نون کے اندر 130 مرتبہ آیا. کتنی؟ 100. نون کے معنی دوات کے بھی آتے ہیں. نون کے معنی اور نون کے معنی مچھلی کے بھی آتے ہیں. نون مچھلی. اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ ملک کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی والے پیغمبر کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا. کوئی معمولی بات تھوڑا ہی ہے. اشارہ کر رہے، اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ نون کے معنی دوات کے بھی آتے ہیں، نون کے معنی مچھلی کے بھی آتے ہیں. اور دونوں کی تائید موجود ہے اسی سورہ نون کے اندر. دیکھو اگر نون کے معنی ہم دوات کے لیں تو دوات کا جوڑ کیسے ہے؟ بتائیے کیسے ہے؟ لے آپ گدے سے کیسے ہے؟ فرمائے نون والقلم. آ گیا قلم کا ذکر تو نون کے معنی دوات کے بھی لینے درست ہیں. اچھا جی، نون کے معنی مچھلی کے بھی آتے تو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، جلدی مت کیجئے، بے صبری مت کیجئے،
جیسے مچھلی والے پیغمبر نے یونس نے بے صبری کر کے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور ناراض ہو کر چلے گئے تھے. ایسا نہیں کرنا. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو درست بنانا ہے تو اس کو چھوڑیں گے یا اس کی جاہلانہ باتوں پر صبر کریں گے؟ بھئی ہمیں تو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو ہمیں درست بنانا ہے. کاٹتے کاٹتے، لکڑی کاٹتے کاٹتے اگر کہیں گانٹھ آ جاتی ہے تو آری کو ذرا عمدگی سے چلاتے ہیں، گانٹھ بھی نکل جائے اور ہماری لکڑی بھی کارآمد ہو جائے. اس لیے دعوت دینے والے انسان کو، بیان کرنے والے انسان کو، اللہ کا پیغام پہنچانے والے مرد و عورت کو صبر بہت کرنا پڑتا ہے. صبر کڑوی کسیلی باتوں پر، جیسے جاہلانہ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. میں وہ کون ہوتے؟ اللہ نے اگر سب کچھ بنا دیا تو تجھے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں بے نام و نشان کر دے گا نہ. اور فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے پیغمبر کی طرح مت بننا کہ اگر ابو جہل ستا رہا ہے تو روٹ کر چلے جاؤ. روٹ کر جانے والا کبھی کسی کو درست نہیں کر سکتا. صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جاہلانہ باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جیسے قرآن میں کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ تم سے بات کرنا چاہیں اور جاہلانہ طرز اختیار کریں، السلام علیکم کہہ کر آگے کو بڑھ جاؤ. کیا اس کے منہ مت لگو؟ جاہل کے منہ لگنا خود ایک بڑی جہالت ہے. وہ بک رہا ہے، بکنے دو، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہا ہے. آپ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں وہ کون ہوتے ہیں، یہ غیبت کر دیا آپ نے. اور جو لوگ بیٹھ کر یہ جملہ سننے، انہوں نے غیبت کا سننے کا گناہ کما لیا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یہ بحث میں کائے پر کر رہا ہوں؟ نون پر. کائے پر؟ نون پر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تنبیہ فرمائی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، وَاصْبِرْ، اپنے پروردگار کے فیصلے پر جمے رہنا. لوگوں کی جاہلانہ باتوں کو سن سن کر اللہ کے فیصلے کو رد مت کر دینا، کیونکہ ان کفار کی، ان جاہلوں کی نہیں چلے گی، چلے گی اللہ کی. اس نے بار بار قرآن کریم میں 70 مقامات پر صبر کا ذکر ہے. کتنے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 70 مقامات پر صبر کا ذکر ہے. اور فرما دیا اللہ نے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. 27ویں پارے میں سورہ طور کے آخری کلمات. اپنے پروردگار کے فیصلے پر، اس کے حکم پر، اس کے پیغام پر، اس کے میسج پر جمے رہنا. اس نے تم کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے. اور اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا ہوگا یہ تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. کوئی فتنہ نہیں آنے دینے کا آپ کے اوپر. آخر کار جیت آپ کی ہوگی. کیوں بھائی بتاؤ جیت کس کی ہوئی؟ حضور کے مخالفوں کو ہوئی یا حضور کی ہوئی؟ کروڑوں آدمی یار روضہ اقدس کے پاس سے گزر جاتا ہے، اور کروڑوں اربوں خربوں یار آدمی دنیا کے اندر کہتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لہذا نون والقلم، نون والقلم، قلم ہے، قسم ہے قلم کی. کائے کی قسم کھا رہا ہے؟ اور قلم کا جوڑ کیسے ہوتا ہے؟ دوات سے ہوتا ہے. اور بھی ایک بات بتاؤ، قلم کا جوڑ دوات سے، دوات کا جوڑ قلم سے، یعنی لکھنے کا کام، لکھنے کا
کام لکھنے کا کام کرنے والا کاتب کہلاتا ہے، رائٹر کہلاتا ہے، لیکھک کہلاتا ہے. تو رائٹر اور لکھنے والا، کتاب لکھنے والا ہو، مضمون لکھنے والا ہو، کوئی کویتا لکھنے والا ہو، کوئی نظم لکھنے والا ہو، پاگل لکھ سکتا ہے یا غیر پاگل لکھے گا؟ بولو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ لفظ نون کے ذریعے اور لفظ قلم کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. غلط کہہ رہے ہو. ان کے پاس تو لکھی ہوئی کتاب موجود ہے اور ان کی بات تو بہت اونچی بہت اونچی. ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، جب ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغام آتا ہے تو ان کاتبوں میں سے کسی کاتب کو بلا کر یہ لکھواتے ہیں اور لکھنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. تو پاگل آدمی سکھا سکتا ہے کوئی؟ 49 صحابہ تھے. کتنے؟ ایک کم 50. ایک کم 50 صحابہ تھے. 49 صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا کام انجام دیا. کتنے تھے؟ لکھواتے تھے. کیوں خود نہیں لکھ سکتے تھے؟ نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن اگر خود لکھتے اور باقی لوگوں کو نہ سکھاتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ بولو. سکھایا، بتلایا، جتلایا، خیر اندیشی کا کام کیا اور صحابہ کو سکھا دیا، جس میں کون کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے. یہ لوگ تھے. اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ بھی لکھنے والوں میں تھے، کاتبین وحی میں سے تھے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد اور بھروسہ نہ ہوتا امیر معاویہ کے اوپر تو قرآن کیسے لکھواتے؟ وہ تو کچھ کا کچھ لکھ دیتے. نہیں، قابل اعتبار تھے. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو شیعہ برا کہتے ہیں، کیونکہ یزید کے والد ہیں نا وہ. ارے بیٹا اگر ایک کام کر رہا ہے تو باپ کو برا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں تو کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین. بھیا تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. اگر بیٹا برا کام کر رہا ہے تو باپ کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، دعا کی ان کے حق میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت پر عمل کرنے والا بھی بنا. کاتبین وحی میں سے تھے وہ. چنانچہ 49 صحابہ نے یہ خدمت انجام دی. کائے کی؟ قرآن لکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے کی، لیٹرز لکھنے کی، جو عام طور سے آپ نے بادشاہوں کے نام لکھے. وہ سب ملتے ہیں، دستیاب رہتے ہیں، کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کا طرز تحریر بھی سامنے آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر لکھنے کا طریقہ کار کیا تھا. اب دوسری بات، یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ یہ قلم کی قسم جو کھائی کائے کے واسطے کھائی؟ کائے کے واسطے کھائی؟ اس واسطے کھائی تاکہ بتا سکیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے. پاگل آدمی نہ لکھ سکتا ہے نہ لکھوا سکتا ہے، وہ تو بڑبڑ کرے گا. اور اتنا بڑا شاندار قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اشارہ کر دیا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ. چیلنج ہے یہ قرآن مجید میں 3 جگہ. کتنی جگہ؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہ دنیا کے جنات، دنیا کے انسان، دنیا کے تمام مخلوقات مل کر بھی قرآن جیسا ایک جملہ بنانے کی کوشش کریں گے، ہار جائیں گے. لیکن قرآن جیسا کلام کوئی پاگل آدمی اتنا بڑھیا کلام پیش کر سکتا ہے؟ لہذا آپ نعوذ باللہ مجنون نہیں تھے، پاگل نہیں تھے.
پھر 12ویں، یہ تو میں نے آیت پڑھی دوسرے نمبر پر 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل سے متعلق۔ 12ویں پارے میں چیلنج فرما دیا گیا کہ اگر آپ کو شک ہے تو قل فاتوا بعشر سور امثالھا، ارے 10 صورتیں بنا کر لے آؤ چاہے جھوٹی ہوں۔ موبائل مت چلاؤ بھائی، یہاں پر میری طرف توجہ رہیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بیان کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ رکھیے اس کو، موبائل کو جیب میں بند کیجیے۔ 10 جھوٹی صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن بنا کر نہیں لا سکے، سچی تو کیا بنا کر لاتے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے انتہا فرما دی ان آیات کے اندر۔ اب سمجھیے، میرے پاس ابھی 10 منٹ ہیں۔ قلم قاف لام میم سے بنا، کیسے؟ قلم یقلم، قلمن کے مناتے ہیں کسی مضبوط چیز کو کاٹ دینا، کسی مضبوط چیز کو کاٹ دینا، جیسے ناخن کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کے لیے عربی میں لفظ قلم ہی آتا ہے۔ ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں آپ کے نہیں؟ اچھا، یہ ناخن کوئی نرم چیز ہے یا سخت چیز ہے؟ سخت چیز ہے، اس لیے ناخن کاٹنے کو عربی میں بولتے ہیں قلم الاظفار۔ قلم الاظفار، اظفار ظفر کی جمع، ظفر کے معنی قلم، ظفر کے معنی ناخن۔ یہ عربی زبان کا کمال ہے کہ بغلوں کے بال اگر صاف کرنے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے نتف، نون تافا، نتف الابط، ابط کہتے ہیں عربی میں بغل کو۔ ناخن کاٹنے کے لیے الگ لفظ آتا ہے قلم الاظفار۔ اچھا جی، قمیص اور کپڑا کاٹنے کے لیے الگ لفظ آتا ہے قدا، کیا آتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ مادہ استعمال ہوا۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم۔ حضرت یوسف کا جو کرتا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، وہ کون غلطی پر ہے؟ انہوں نے کہا بچے نے کہ پیچھے سے دیکھو اور آگے سے دیکھو، اگر آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو غلطی حضرت کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو غلطی عورت کی، اور حضرت بالکل پاک دامن، کیونکہ پیچھے سے کرتا جبھی تو پھٹے گا یار، جب کوئی آگے ہوگا کرتے والا اور پیچھے سے کوئی پکڑ کے کھینچے گا جبھی تو پھٹے گا۔ اب جو دیکھا تو کرتا جو پھٹا ہوا تھا، کہاں سے؟ پیچھے سے۔ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی غلطی عورت کی ہے، زلیخا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے۔ کا لفظ آتا ہے الگ الگ۔ یہ تو بہت زبردست زبان ہے جس کا، ارے بھائی قرآن کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں، اس زبان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں عربی کا جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ساری زبانوں کی ماں کون ہے؟ عربی۔ کون ہے؟ دنیا کی جتنی زبانیں بھی آپ لے کر آئیں گے سب کی جڑ کیا نکلے گی؟ انگلش بھی عربی سے نکلی ہے، انگلش بھی۔ ہاں، آپ نے تو اپنا سرمایہ چھوڑ دیا، آپ نے تو اپنی لینگویج چھوڑ دی، آپ نے تو اپنی مدر ٹنگ کے اوپر زبان، مادری زبان جو ہے اس کے اوپر توجہ کر لی، لیکن جو زبان اصلی ہے، جنت والوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، احادیث کی زبان عربی، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ پتہ ہی نہیں کہ جمعے کے خطبے میں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اس فارمیلٹی کو ادا کیا، نماز پڑھی، یہ جا اور وہ جا، کچھ پڑھ، سنت بھی چھوڑ دی۔ بعض تو 2 رکعت پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں، کہاں دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ 2 فرض پڑھے اور گھر کی جانب روانہ، حالانکہ وہ سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ کون؟ جمعے سے پہلے کی، جمعے کے بعد کی سنت موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور پھول توڑنا، پھول کاٹنا، اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے قطوفہ۔ کیا آتا ہے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑی علی بے تو سمجھا ہی سکتا ہوں عربی کی کہ بھائی یہ لفظ آتے ہیں، اتنی پہچان تو یار ہو ہی جائے گی۔
ساری زبانیں عربی سے نکلی ہیں، انگلش زبان بھی عربی سے نکلی ہے، پورا ایک چارٹر ہے جس میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لفظ انگلش کا ہے لیکن عربی سے نکلا ہے۔ کائے سے نکلا؟ شکل بدل دی، ذرا ساری شکل بدل دی، صورت بدل دی، اصل عربی لفظ کی اور اس کے بعد انگلش میں اس کو ڈال دیا۔ دیکھیے بہت آسانی سے آپ کو بتاتا ہوں، ماسٹر، کیا؟ MASTER، اس کی اسپیلنگ، ماسٹر صاحب، ماسٹر کسے کہتے ہیں؟ دیکھ بھال کرنے والا، پڑھانے والا۔ بچوں کو کنٹرول کلاس میں کون کرتا ہے؟ ماسٹر۔ اب یہ ماسٹر کا جو لفظ ہے عربی کے ایک لفظ سے نکلا ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ آپ کی زبان کی بلندی سمجھا رہا ہوں کہ سردار ہو لیکن سب سے پیچھے ہو اس وقت دنیا میں، سرکار کو چھوڑ دیا، سرکار کی زبان کو چھوڑ دیا۔ ارے ایسے لینگویج آپ اس کو پڑھیے، مت بنیے عالم، آپ کے پاس اتنا ٹائم، لیکن آپ ایسے لینگویج بحیثیت زبان کے اور بحیثیت بھاشا کے آپ اس کو پڑھ لیجئے، 2-2.5 سال میں آپ کو شدھ بدھ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھانے والا بڑھیا ہونا چاہیے، شرط یہی ہے۔ چنانچہ ماسٹر یہ نکلا ہے مسیطر سے۔ کیسے نکلا؟ کیسے نکلا؟ مسیطر۔ مسیطر سے انگلش والوں نے کیا بنا لیا؟ ماسٹر۔ جو معنی مسیطر کے ہیں وہی معنی ماسٹر کے ہیں۔ قرآن میں ہے یہ، لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ کے اندر، سورہ غاشیہ کے اندر، لست علیہم بمسیطر۔ ارے جمعے میں کبھی کبھی امام صاحب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اس کو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر داروغہ اور بھاری بھرکم اور پیچھا کرنے والے نہیں ہیں، بات پہنچائیے اور پیچھے ہٹ جائیے، اب ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں الفاظ کی فہرست ہے میرے پاس انگلش کے، جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کے فلاں لفظ سے نکلا ہے۔ اچھا یہ دن کے اندر جو روشنی پھیلتی ہے وہ کیسے پھیلتی ہے؟ بتاؤ کس؟ اوہو کیسے پھیلتی ہے؟ چاند سے؟ تو اس میں کیا بات ہے پھسپھسا بننے کی؟ اب یہ تو بچہ بھی بتا دے گا۔ سورج سے پھیلتی، کیسے؟ اب یہ سورج کا لفظ ہندی میں ہے، اردو میں آ گیا، یہ بگڑی ہوئی شکل ہے سراج کی، کائے کے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آگے لفظ سراج قرآن میں، سراج وہاں سورج کے لیے استعمال ہوا، سراج سے کیا بنا لیا؟ پڑھو بھائی، سردار بنایا اللہ نے آپ کو، پیچھے ہٹ گئے، بیکورڈ بن گئے۔ عربی کی تو بہت دور کی بات، آپ نے بچوں کو آپ اردو نہیں پڑھاتے۔ پہلے یہاں امروہہ کے اندر، ہندوستان کے اندر، پنجابی غیر مسلم بھائی بھی اردو اخبار پڑھتے تھے، پرتاپ اخبار نکلتا تھا دلی سے ہی، غیر مسلم نکالتے تھے، ایک اخبار تھوڑی پنجاب سے نکلتے۔ آپ کو تو پتہ ہے جتنا قاتل مسلمان ہے اردو کے حق میں کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا۔ پھر یہ مطالبہ کہ اردو کو اس کا حق دو، ابھی اپنے بچوں کو آپ نہیں پڑھا رہے، آپ اردو کے الفاظ نہیں سمجھ سکتے، ہندی کے اوپر پلے پڑے ہیں، کم از کم پرائیویٹ ہی پڑھوا دو۔ ایسا نہیں کہ اردو پڑھانے کے کالج اور اسکول نہیں ہیں، ہندوستان کے اندر بہت ہیں، اردو میڈیم بھی ہیں۔ آپ کا سارا ترجمہ وغیرہ آپ کے لحاظ سے اردو کے اندر جناب آتا ہے، پڑھتے نہیں، میری لفظ نہیں آتا، ہندی میں لکھ کر دو یا انگلش میں لکھ کر دو۔ کہاں سے کہاں چلے گئے آپ، اور کھو گئے آپ، پتہ ہی نہیں آپ کا مقام کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہود و نصارہ تو ہمیں آپ کو بہت ذلیل سمجھتے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت ذلیل۔ ارے سنت سمجھ کر عربی زبان پڑھو، 2 سال میں آپ کو قرآن کا ترجمہ خود کرنا آ جائے گا عربی میں، خود۔ پڑھانے والا بڑھیا ہونا چاہیے، پڑھانے والا ٹھیک نہیں تو 5 سال بھی لگاؤ گے بیکار، 7 سال بھی لگاؤ گے بیکار،
تو گائیڈنس کرنے والا بڑھیا ہونا چاہیے، قیادت کرنے والا بڑھیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ کئی دیہات والے ایسے، ایک صاحب تو ریٹائرڈ ہوئے، گورنمنٹ سروینٹ تھے، وہ عمر ہو گئی 70 سال، کتنی؟ دیہات میں رہنے والے گورنمنٹ سروینٹ تھے، اتفاق میں جانتا بھی نہیں تھا، وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا فرمائیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے اس کیا کہ مجھے عربی پڑھنی ہے، داڑھی بالکل سفید۔ میں نے کہا ہیں آپ 70 سال کی عمر میں؟ کہ جی حضور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی، ایجوکیشن کی اور شکشا کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ پڑھایا 2 سال میں بڑھیا کر دیا، اور آج وہ قرآن شریف کا ترجمہ اپنے گاؤں میں دیکھ لیتے ہیں، خود کر لیتے ہیں۔ 2 سال پڑھایا میں نے ان کو بس۔ لوگ کہتے ہیں اب گلڑ طوطے کو کون پڑھاوے گا؟ ارے بھائی پڑھانے کا انداز بڑھیا ہونا چاہیے نا۔ ہم تو پہلوان صاحب کو پڑھا دیں گے، ہم تو حکیم صاحب کو پڑھا دیں گے، بوڑھا ہو جوان، طریقہ کار بڑھیا ہونے چاہیے، ورنہ ان پڑھ طریقہ کار صحیح نہیں تو اردو بھی کوئی نہیں پڑھا سکتا، انگلش بھی کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ ہم تو آج ہی سبتی حسن صاحب کو عربی پڑھا دیں گے، تیار تو ہوئیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے لفظ قلم استعمال کیا، کیا؟ اور اس کی جماعتی اقلام کیا تھی؟ ارے بھائی اس کا ابھی میں سمجھاؤں گا نا انگلش میں۔ سنگلر ہے قلم اور پلورل ہے کیا؟ اقلام۔ واحد کیا ہے؟ قلم۔ جمع کیا ہے؟ اقلام۔ قلم ایک پین، ایک قلم، اقلام بہت سے قلم۔ پلورل اور سنگلر کا فرق ہے۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ قرآن میں 2 جگہ لفظ قلم آیا اور 2 جگہ لفظ اقلام آیا۔ کتنی جگہ آیا؟ کیا؟ لفظ قلم اور اس کی جمع پلورل جو ہے وہ بھی 2 جگہی اقلام۔ یہ مضمون اب اگلی مرتبہ بیان کریں گے، یاد رکھیو کہ بات یہاں سے ختم ہوئی ہے کہ 2 جگہ قرآن میں قلم آیا اور 2 جگہ اقلام۔ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، بالکل ناشنا مت بننے دو، ورنہ یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ نافرمان بنیں گے۔ یہ نافرمان اسلامی زندگی تو ان بچوں کو دینا، ورنہ قیامت میں پوچھو گی آپ سے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی تھی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ثواب کی نیت سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالی بہت آسان فرما دے گا، گھر میں نور آئے گا اور سرکار کی زبان آئے گی، قرآن کی زبان آئے گی، اور وہ 1 بچہ یا 2 بچے 3 بچے آپ نے پڑھا دیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے باقی لوگوں کو بھی رغبت حاصل ہوگی اور گھر میں نور آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔